بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نکاح فارم کے اندر جو مہر لکھا جاتا ہے، کیا اس میں مالیت کا لکھنا ضروری ہے یا کوئی بھی قیمتی چیز مثلا زمین، اراضی، پلاٹ وغیرہ، مکان، سونا، زیورات وغیرہ، گاڑی، تو کوئی بھی چیز اس میں رکھی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نکاح میں ہر اس چیز کو بطور مہر آپ رکھ سکتے ہیں جو شرعاً مال کہلاتی ہو، اور کم از کم اس کی قیمت 10 درہم ہو، اس سے اوپر جتنی بھی ہو کم از کم 10 درہم اس کی قیمت قرار پاتی ہو، تو اس کو آپ مہر کے طور پر رکھ سکتے ہیں، چاہے یہ کچھ بھی ہو، یہ کرنسی ہو، روپے وغیرہ، یا یہ باقی عینی اعتبار سے کوئی چیز ہو، کچھ بھی ہو۔ تاہم زیادہ مناسب یہ ہے کہ جب آپ کوئی مہر رکھ رہے ہیں، کوئی مکان، پلاٹ، زیور، کوئی چیز، تو عرفاً جو اس وقت مارکیٹ ویلیو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر مالیت لکھوانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی مالیت لکھوا دیں۔ تو وہ مالیت آپ نے لکھ لی اور ساتھ وہ چیز بھی لکھ لی، تاکہ اس کے بعد آگے جا کے اگر جتنے بھی اس کی تفاوت پڑتا ہے، مثلا وہ چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک پلاٹ رکھا تھا 20 لاکھ روپے اس کی قیمت تھی، 20 لاکھ مار رکھا فرض کیجئے، تو اب کچھ عرصے بعد ظاہر بات ہو 30، 50، 60 لاکھ، کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن جس وقت آپ نے رکھا تھا اس وقت تو برابر ہونا چاہیے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ آپ مکان کا کچھ حصہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے 30 لاکھ، اور ادھر سے آپ رکھ لیتے ہیں جی 3 لاکھ روپے مار۔ یہ بالکل ڈرامہ ہے، ڈرامہ جس کو کہتے ہیں، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پھر کیوں دینے رکھنے والے بھی یہی ہوتے ہیں کہ بعد میں اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوا، کچھ بھی ہوا، دینا پڑ ہی گیا ان کو، تو 3 لاکھ پر ٹرخائیں گے، کہیں گے مکان نہیں دیتے، اور پھر یہی باتیں آج آپ دیکھیں فیملی مسائل میں پھر بعد میں دیوانی کی صورت اختیار کرتے ہیں اور مسائل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے وقتی طور پر بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے، جو مالیت ہے وہی لکھوانی چاہیے، یا پھر سیدھا اس مکان کو یا وہ چیز اس کو اس طرح نامزد کیا جائے کہ بعد میں ابہام نہ رہے۔ مثلا پلاٹ لکھا ہے، مکان لکھا ہے، زمین لکھی ہے، تو ایسے نامزد کر کے حدود اربع اس کا یا موضع، خسرہ نمبر، یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ کل یہ نہ ہو جی کدھر ہے یہ جگہ، فلاں جگہ کدھر ہے۔ اگر وہ خاوند کے نام پر نہیں ہے، باپ کے نام پر ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے وزن دینا چاہتا ہے تو اس کی باقاعدہ تصریح ہو، اور نکاح فارم میں اس باپ کا نکاح کے جو گواہ ہیں شادی کے، اس میں اس کا نام ڈالا جائے، اور تاکہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اور خواہ مخواہ میری جائیداد میں سے بیٹے کے نام جو ہے وہ مہر میں لکھ دیا۔ تو اس لیے اس کے یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ بھی بہت سارے مسائل بنتے ہیں بعد میں۔ پھر ایسی جگہ رکھنی چاہیے کہ جو جگہ نزاع والی نہ ہو، کل وہ لے ہی نہ سکے، اور ایسی جگہ رکھنی چاہیے کہ جس کے راستہ، نکاسی وغیرہ یہ چیزیں کا لوازمات اس کے کلیئر ہوں، وگرنہ وہ کہیں گے ہیلی کاپٹر سے آؤ اور جاؤ، یہ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور مالیت اس کی رکھ لی اور آگے سے چیز بھی وہ بعوض اس میں وہ لکھ لی، بعد میں اگر ان کا نزاع پڑا تو بیوی کہتی ہے میں مکان لوں گی اور خاوند کہتا ہے میں تو مالیت دوں گا، تو کس کی بات معتبر ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ جس کو دیا گیا تھا، جس کا حق تھا، جو مالکہ ہے یعنی بیوی، اس کی بات معتبر ہوگی۔ وہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ تو وہ اگر مکان لینا چاہتی ہے تو دینا پڑے گا، اگر وہ مہر لینا چاہتی ہے تو بھی دینا پڑے گا، اور اگر مسائل بہت گمبھیر ہیں، لڑکے کے پاس مکان دینے کی صلاحیت نہیں ہے اور مہر پر بات ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں درمیان میں پڑھ کے دونوں کا تصفیہ بھی کروایا جا سکتا ہے، محاکمہ، اس لحاظ سے کہ لڑکی کو اگر یہ گزارش کر دی جائے کہ آپ کا جو مکان ہے، فرض کیا وہ 30 لاکھ روپے ہے اس کی مالیت، اور مار رکھا ہوا ہے جی کتنا جی 5 لاکھ، تو یہ بھی تو اب نہیں ہو سکتا نا کہ 5 لاکھ پر ٹرخا دیا جائے، تو اسے کہا جائے چلیں یہ جو 30 لاکھ ہے آپ مہربانی کر کے نصف لے لیں، 15 لاکھ لے لیں، 10 لے لیں، لڑکے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، تو یہ اس کی طرف سے ترس کھا کے، تبرع اور احسان کر کے اگر وہ کم کر دی اپنے حق کو، تو اس کا احسان ہوگا لڑکے کے اوپر، لڑکے والوں پر۔ لیکن اگر وہ لینا چاہے تو پورے 30 لاکھ کا مکان بھی لے سکتی ہے، جب لے کے دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے ترتیب اس کی۔
تو بہرحال اس میں خلاصہ یہ ہوا کہ محض کوئی بھی قیمتی چیز وہ رکھ لی جائے، مالیت نہ بھی لکھی جائے، پھر بھی مہر ادا ہو جاتا ہے، لیکن 10 درہم سے اوپر اس کی مالیت ہو، ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ مالیت لکھ لی جائے، کیونکہ ہمارے عرف میں مالیت لکھنے کا رواج پایا جاتا ہے، اس کے بغیر تشویش ہوتی ہے، لوگ خواہ مخواہ تشویش میں بات کو ڈال لیتے ہیں اور باس مباحثہ شروع کر لیتے ہیں، لیکن پھر مالیت وہ لکھی جائے جو اس کی مارکیٹ ویلیو کی ہو، اور باقی چیزیں بھی کلیئر ہونی چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ یہ وہ نقطے ہیں جن سے عام طور پر اس طرح کے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، عدالتوں میں کیسز بھرے ہوئے ہیں ایسے، تو اس لیے میں نے بہت سارے پوائنٹس آپ کے سامنے نکات رکھ دیے ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کے فارم لکھا اور لکھوایا کریں۔